السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وبعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ آمنت باللہ الکریم، صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم۔ نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادری امنار یا غوث اعظمی زنم، دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم۔ امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بستارا ذکری دے کرم کشا۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کوئی سروں سے ہے قدم آلا تیرا۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں منہ طلبہ تیرا۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ برکت کے لیے ایک بار ہم اور آپ والہانہ انداز میں نبی علیہ نبی اصحاب نبی کی بارگاہ میں پوری ایمانداری کے ساتھ، مکمل بیداری کے ساتھ ایک بار درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان نصلی علیہ وآلہ اجمعین۔ آج کی مبارک محفل جس میں ہم اور آپ حاضر کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، یہ دستار حفظ قرآن اور دستار تکمیل قرآن سے منسوب ہے۔ پر نور منظر ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اور ابھی ایک دو دن پہلے شادی کا بھی ماحول تھا، اور رات کے تقریباً 12:15 ہونے والے ہیں، اور رات کا حصہ اللہ نے فطری طور پر سونے کے لیے بنایا، آرام۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو بنایا تاکہ استراحت حاصل کی جائے، آرام کیا جائے۔ تو ایسے وقت میں ہم اور آپ یہاں اکٹھا ہے، اور ہر بندے کو اپنے اپنے مقام میں پہنچنے کے لیے کسی کو 2 گھنٹہ، کسی کو 1 گھنٹہ، کسی کو 3 گھنٹہ لگے گا، یعنی صبح طلوع ہو جائے گی۔ تو بر وقت 2-4 بات میں بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن جن پر نازل ہوا وہ ذات ہے، اسی کے تعلق سے 2-4 بات آپ سن لیں اور دل جمعی کے ساتھ سن لیں، اللہ کرے کہ عمل کی بھی توفیق مل جائے۔ پہلے فضیلت دیکھ لیں کہ یہ حافظ قرآن کی فضیلت کیا ہے، اور کون سے حافظ کے لیے فضیلت کی بات کی گئی ہے وہ بھی ذہن میں رکھیں۔ انسان 2 قسم کا ہوتا ہے، اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے۔
جو اچھا ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، اور جو برا ہوتا ہے وہ شیطان کا ولی ہوتا ہے۔ ولی دونوں ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں اولیاء اللہ، ایک ہوتے ہیں اولیاء الطاغوت، دونوں کا ذکر قرآن میں ہے۔ ولی دونوں ہیں، لیکن ایک اللہ کا ولی ہے، ایک شیطان کا ولی ہے۔ دونوں کی ولایت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، امتیاز ہے۔ حافظ قرآن کے تعلق سے ہم اتنے بڑے ہو گئے، آپ کتنے بڑے ہو گئے، یہ سنتے سناتے کہ وہ قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، پھر لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں گے نہیں، ایسے ہمیں ماحول میں مثل سورج بلکہ اس سے زیادہ روشنی والا ایک تاج والدین کے سروں پہ ہوگا، ہم جھوم جاتے ہیں کہ واہ واہ یہ تو حافظ کی بات کی جا رہی ہے۔ نہیں، آپ یاد رکھیے حدیث جو پوری حدیث ہے اور مکمل سند کے ساتھ ہے اور اس نبی کی زبان سے ہے جس نبی کے تعلق سے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ تو وہ خدا والی بات جو مصطفیٰ کی زبان سے نکلی ہے وہ حدیث کیا ہے؟ من قرأ القرآن وعمل بما فيه، یہ قید ہے کیا ہے؟ من قرأ القرآن صرف ہوتا تو ہم کہتے بھئی وہ گٹکا خور حافظ بھی ہو سکتا ہے، وہ ادھر ادھر گھومنے والا حافظ بھی ہو سکتا ہے، وہ نمازوں کو وقت پر ادا کرنے والا وہ حافظ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ نہیں، نبی نے آگے شرط لگا دیا من قرأ القرآن وعمل بما فيه، جو قرآن کو یاد کرے وعمل بما فيه، اور عمل کرے جو کچھ قرآن میں ہے، یہ ہے اس حافظ کے لیے ہے۔ وہ مسئلہ ہو جائے گا کہ بس بھئی ہو گیا، میں پہلے اپنے آپ کو، پھر خاص طور سے ہم اپنے جو اہل ہیں، خاص طور سے حافظ انصار حافظ اللہ اور ان کے ساتھ اور رفقا جو ہیں، اب بالعموم تمام لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ایسے مسلمان ہو جائیں کہ رب رسول ہمیں مسلمان اپنی زبان سے میں مسلم مسلم کہتا رہوں، کبھی مسلم نہیں ہوگا جب تک کہ سامنے والا مجھے مسلم نہ تسلیم کر لے۔ اور مسلم ہوتا کون ہے؟ اسی رسول کی زبان سے المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، مسلمان وہی ہوتا ہے جس کی زبان، جس کا ہاتھ سب مسلمان ہے، یعنی زبان سے گالی نہ دے، ہاتھ سے برائی نہ کرے، وہ کمپلیٹ مسلمان ہوتا ہے۔ من قرأ القرآن وعمل بما فيه، جو قرآن پڑھے وعمل بما فيه، جو کچھ قرآن میں ہے اس پر عمل کرے۔ پھر آگے نبی نے فرمایا البس والداہ تاجا یوم القیامہ ذوقہ احسن من ذوق الشمس فی بیوت الدنیا، یہ ہے پوری حدیث۔ اس کو امام مسلم جیسے جلیل القدر محدث نقل کرتے ہیں صحیح مسلم میں کہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ، کہ ان کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا قیامت کے دن۔ بھئی آج ہی کیوں تاج دیکھ رہے ہیں، ہمیں کیوں نہیں دیکھ لیتے آپ؟ بات میری سن لیجئے، حافظ انصار آپ ہی کے بیچ میں رہیں گے نا، میں تو چلا جاؤں گا، تو مجھے کو دیکھیے، میری ہی سن لیجئے۔ البس والداہ تاجا یوم القیامہ، ان کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ ذوقہ احسن من ضوء الشمس، اس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی بہتر ہوگی۔ یہ سورج کی روشنی دیکھ رہے ہیں، مئی جون کی جب گرمی ہو، پھر اس دھوپ کی کڑک دیکھیں، اس کی روشنی دیکھیں آپ، اور جب بارش ہو چکی ہو پھر جو سورج چمکتا ہے پھر اس کی روشنی دیکھیں آپ، نگاہ نہیں ٹھہرتی، نگاہ سورج پر، سورج کی کرنوں پر نہیں ٹھہرتی۔ کیوں؟ بہت زیادہ روشنی ہوتی ہے، تابناک سورج ہوتا ہے،
اور سرکار فرماتے ہیں اس سے زیادہ حسین اور اس سے زیادہ پیاری روشنی اس تاج سے نکل رہی ہوگی۔ اچھا، لوگ قیامت کے دن جب والدین آئیں گے، تاج سر پہ ہوگا اور لوگ حیران ہو جائیں گے، اور خود جن کے سر پہ تاج ہوگا، محدثین کہتے ہیں وہ خود حیران ہوں گے اور وہ خود رب کی بارگاہ میں سوال کریں گے، اے اللہ یہ تاج اچانک میرے سر پہ کیسے آ گیا؟ جیسے میں جا رہا ہوں کہیں، اچانک میرے سر پہ کوئی تاج نمودار ہو جائے، اچانک نہیں اور چمکنے لگے، لوگ حیران ہو جائیں گے، میں خود حیران ہو جاؤں گا، یار یہ اچانک کیا ہو گیا؟ والدین خود حیران ہو جائیں گے، وہ خود اللہ کی بارگاہ میں پوچھیں گے، اے اللہ ماں کا سبنا ہاضا، میں کیسے یہ حاصل کر لیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا تمہارا بچہ حافظ ہوا، اس کی برکت سے تم کو یہ تاج ملا۔ اور لوگ دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہے ہوں گے، لوگ کہہ رہے ہوں گے ہائے ہائے کیا نبیوں کے والدین ہیں؟ کیا یہ نبی کے والدین ہیں؟ تو کہا جائے گا نہیں نہیں، نبی کے والدین نہیں ہیں بلکہ حافظ قرآن کے والدین ہیں۔ ان کے بچے حافظ ہوئے تھے، اور یہ قرآن تو ہم مانتے ہیں نا، تو قرآن کی ہر بات مانتے ہیں، تو قرآن میں ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر یہ قرآن میں پہاڑ پر نازل کر دیتا لرأيته، تو وہ پہاڑ سرما ہو جاتا۔ آپ دیکھیں پہاڑ پر قرآن نازل ہوتا، یہ میری بات نہیں، اللہ کی بات ہے، قرآن میں ہے، اور قرآن کی آیت ہے کہ اگر اس قرآن کو میں پہاڑ پر نازل کر دیتا تو پہاڑ سرما ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یعنی اتنا بھاری قرآن ہے یہ، اتنی بھاری کتاب ہے یہ، اتنی اہم کتاب ہے یہ، لیکن قربان جائیے قلب مصطفیٰ پر، جس قرآن کو پہاڑ برداشت نہ کر سکے، جس قرآن کو چٹان برداشت نہ کر سکے، اس قرآن کو قلب مصطفیٰ نے جگہ دیا، اور برکت مصطفیٰ سے قلب امت محمدیہ کے جو ننھے بچے ہیں ان کے سینوں میں وہ قرآن اترتا نظر آ رہا ہے۔ جس قرآن کو ایک چٹان نہ برداشت کر سکے، اس قرآن کو امت محمدیہ کا چھوٹا سا بچہ اپنے سینے میں سمو لیتا ہے۔ اور چونکہ ہم اہل طریقت ہیں، خانقاہی مزاج رکھتے ہیں، تو پورے ہندوستان کی وہ پرانی عظیم خانقاہ جہاں کی لکھی کتاب جو بانی سلسلہ رشیدیہ ہیں، علامہ عبدالرشید علیہ الرحمہ، جو خانقاہ رشیدیہ ہمارے شہر جونپور کی بہت عظیم خانقاہ ہے، وہاں کے شیخ کی میں بات بتا رہا ہوں آپ کو، اور گھبرائیے نہیں، بس چند ہی بات بتا کے گزر جاؤں گا، یہ نہ سوچیے وہ بات بڑھتی جا رہی ہے، نہیں میں سمیٹ رہا ہوں۔ سلسلہ رشیدیہ کے بانی فاؤنڈر حضرت عبدالرشید دیوانجی رحمت اللہ علیہ، جن کی کتاب مناظر رشیدیہ بلا تفریق تمام مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ مناظر رشیدیہ وہ کتاب عربی ادب، ان کی وصیت سن لیجیے، آپ کے دل کو ٹھنڈک پہنچ جائے۔ سوچ لیں، جو خود پیرے مغا ہو، پیرے پیرا ہو، یہ باقاعدہ ایک سلسلے کے بانی ہو، پوری خانقاہ رشیدیہ کا جو جان ہو، اس کی جو روح ہو، ان کی وصیت سن لیں آپ۔ حضرت دیوانجی رحمت اللہ علیہ مثال فرمانے سے پہلے سلسلہ رشیدیہ کی وصیت فرماتے ہیں کہ لوگوں، آج بھی شہر جونپور میں خانقاہ آباد ہے، اور اس کو خانقاہ میں وہ پرانے جو ضابطے طریقے ہوتے تھے اللہ کی رحمت سے آج بھی وہاں موجود ہے۔ ان کی وصیت یہ ہے کہ اے لوگوں، جب میرا وصال ہو جائے، وصیت سنیں آپ، بڑے لوگوں کی بڑی وصیت، جب میرا انتقال ہو جائے، میں جب دنیا سے چلا جاؤں، تو مجھے جو میرے ساتھ کرنا ہے کر لینا، یعنی کفن پہنا لینا،
धूनी दे लेना, नहला लेना और कब्र में मुझे लिटा देना, और फिर मेरे मदरसे के दरवाजे पे एक पत्थर लगा हुआ है, मेरे मदरसे के दरवाजे पर एक पत्थर है, उस पत्थर पर मेरे मदरसे के बच्चे जूतियां उतारते हैं, उस पत्थर को मेरी कब्र में डाल देना। अरे बात हल्के में ले ली है, लेकिन बात बहुत बड़ी है। मेरे मदरसे दरवाजे पर जो पत्थर लगा हुआ है, उस पत्थर पर मेरे मदरसे के बच्चे जूतियां उतारते हैं, उस पत्थर को मेरी कब्र में डाल देना, मेरी कब्र में डाल देना। ये हल्के में न लिया करिए उलमा, ये जो मदरसे के बच्चे होते हैं ये अल्लाह रसूल के बड़े महबूब होते हैं। एक हाजी साहब, ये वाकया अक्सर लोग जानते हैं, लेकिन बरकत के लिए मैं बता रहा हूँ ताकि ज़हन में फिर ये वाकया ताज़ा हो जाए। एक हाजी साहब मदरसे में बाकायदा बड़ी उल्फत करते थे, मदरसे के बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे, वो मदरसा रोजाना जाया करते थे। अच्छा, बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं, उनकी जीनत शरारत है, उनकी जीनत, बोले आप, शरारत उनकी जीनत है। अगर बच्चे शरारत न करें तो हम आप करेंगे, शरारत बच्चे ही करते हैं। अच्छा, हाजी साहब रोजाना कभी नाश्ता लेके आते, कभी कुछ लेके आते, मदरसे का इंतजाम इंतजाम अक्सर वो देखा करते थे हाजी साहब, और मदरसे में आया करते थे। ये अच्छा, बच्चे उनका नाम क्या रख दिए? हिमार। हिमार अरबी लफ्ज, उसका माना होता है गधा। हिमार का माना होता है गधा, जिसको गधा बोलते हैं। बच्चे उनको हिमार कहते थे। जैसे हाजी साहब मदरसे में दाखिल होते, बच्चे चिल्ला पड़ते कि मेरा गधा आ गया, मेरा हिमार आ गया। अच्छा, वो बच्चे क्यों कहते थे? क्योंकि हाजी साहब मदरसे का राशन जो हुआ करता था, आमतौर पे अपनी पीठ पे लाद के लेके आया करते थे, और गधा चूंकि अपनी पीठ पे बोझ उठा के जाता है, तो बच्चे इस नीयत से उनको गधा बोलते थे, हिमार बोलते थे। मेरा हिमार आ गया, मेरा गधा आ गया, बड़ी मोहब्बत से बोलते। लेकिन अब हाजी साहब तो फिर हाजी साहब वो जज्बे में आ गए, एक दिन जज्बे में आ गए और कहे अब हम नहीं जाएंगे मदरसा। ये बच्चों के लिए मैं इतना सब कुछ करता हूँ, ये बच्चे मुझे हाजी साहब के बजाय गधा कहते हैं, गधा कहते हैं। चले गए, नहीं आए मदरसा, गुस्सा गया। अब बजाय उनको गुस्सा ना, भाई आप किसी हमारा काम करिए, अब हम इतना बदतमीज हो जाए आपको गधा करने लगे तो आप नाराज तो होइएगा ही, और नाराज होना भी चाहिए। हाजी साहब नाराज हो, लेकिन देखे आप नाराज हुए, जब घर गए, जब सोए, दिल तो लटका था मदरसे के बच्चों में, दिल तो वही छूटा हुआ है, अगर जब गुस्से में चले आए हैं। सोए, आंख बंद हुई, किस्मत जग गई, आंख बंद हुई, किस्मत जग गई, और वो सरकार मदीना की आमद हो गई, मेरे सरकार आ गए, और हाजी साहब पूरा मंजर देखने लगे। हाजी साहब पूरा मंजर देख रहे, क़यामत का दिन है, सरकार मौजूद है, अल्लाह ताला मौजूद है, हिसाब किताब हो रहा है, जन्नती को जन्नत में डाला जा रहा है, जहन्नमी को जहन्नम में डाला जा रहा है, और ये मेरे मदरसे के बच्चे, मेरे मदरसे के बच्चे, अल्लाह उनसे फरमा रहा है, उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन, उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन। ऐ बच्चों, जन्नत में अमन और शांति के साथ दाखिल हो जाओ, दाखिल हो जाओ जन्नत में, स्वर्ग में दाखिल हो जाओ। बच्चे कहते नहीं नहीं, ऐ अल्लाह, हिमार कहाँ है, मेरा गधा कहाँ है, मेरा गधा कहाँ है? गधा आएगा तो तेरी जन्नत में हम जाएंगे, मेरा गधा नहीं आएगा, तेरी जन्नत तुझे मुबारक, तेरी जन्नत तुझे मुबारक, मेरा गधा आएगा तो मैं जन्नत में जाऊंगा। अब क्या कहना, क्या सोचना था? बेकरार, न देखे कि रात की तन्हाई, न देखे कि अंधेरा है, न देखे कि रात का अक्सर पहर गुजर गया। हाजी साहब उसी कदम पलटे हैं, अब मदरसे में आए, रोते हुए बच्चों के पैरों को पकड़े, कहे प्यारे तुम मुझे गधा कहो मंजूर है, मुझे पागल कहो मंजूर है, मुझे जानवर कह लो मंजूर है, लेकिन खिदमत मैं तेरी ही करूंगा, मैं खिदमत तुम लोगों की इसलिए करूंगा, लोग बड़े अजीज हो रसूल, मैं देख लिया हूं कि तुम लोगों का मकाम क्या है। ये बच्चे प्यारे, मैं अपनी बात बता रहा हूं, और मिंबर रसूल पे कोई झूठ नहीं बोलता,
میں بس 2 مثال بتا رہا ہوں. مدرسے کے بچے بھلے سے گالی دے رہے ہوں. مدرسے میں بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے، فرشتہ نہیں. میں ابھی یہی مدرسے میں پڑھاتا رہا تو ایک جناب ہم سے کہہ رہے او جناب آپ کے مدرسے کے بچے آئے وہ روڈ پہ کھڑے ہو کے چائے پی رہے جناب، تو کھڑے ہو کے یہ کر رہے کھڑے ہو کے. ہم کہہ رہے میں مدرسے میں بچوں کو پڑھا رہا ہوں، جبریل امین کو نہیں، فرشتہ تھوڑی پڑھا رہا ہوں. ارے آپ کے 5 بچے آپ سے نہیں سنبھل رہے ہیں، ہم سے 50 بچے کیسے سنبھلیں گے؟ ارے دھیرے دھیرے بچے سنبھلتے ہیں. آپ بگاڑے رہتے ہیں لا کے مدرسے میں ہمارے پاس ڈال دیتے ہیں، پھر ان کو ہم سم سوچ کریں. نہ سم سوچ ہو تو گالی بھی ہم ہی سنیں، لیکن پیارے ہمیں برداشت ہے کیونکہ ہمیں جنت میں جانا ہے، ہمیں جنت میں جانا ہے. بچے کیا ہوتے ہیں پیارے، رب کی عزت کی قسم بالکل ایک ذرہ جھوٹ نہیں ہے. میں بالکل میرا ابتدائی ایام تھا، اس وقت میں مدرسے میں آیا پڑھنے کے لیے ہنسیا شہر جو میرا ناظرہ چلا اور میں ناظرہ کر کے ایام ہی میں چھٹی پہ چلا گیا گھر. اتفاق ایسا میرے والد محترم میں ساتھ میں لیٹتا تھا ان کے، بات پڑی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بچے ہوتے کیا ہیں. وہ میرے بغل میں وہ سوئے، میں ان کے بغل میں سویا، اب رات میں خواب ہی میں اللہ جانے کا مجھے تو کچھ نہیں پتا. صبح جب میں اٹھا تو میرے والد بزرگوار نے مجھ سے کہا کہ بابو آپ رات میں کیا پڑھ رہے تھے؟ میں نے کہا ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ کہ نہیں ہم غور کرے کچھ پڑھ رہے تھے. کہ معلوم نہیں کیا پڑھ رہے تھے، جب معلوم ہوتا تو پڑھتے کیوں؟ جب معلوم ہی ہوتا تو پڑھتے کیوں؟ اور جب پڑھ رہے تھے تو معلوم ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں. ایسے میں اپنے 2 بھتیجوں کو لائے مدرسے میں پڑھانے کے لیے. میں اپنے امتحانوں سے سنا تو سلایا ہوں اور رات کی 1-1:30 بج گئے، وہ سو گئے گہری نہیں. میں پڑھ کے فارغ ہوا تو میں بھی لیٹا. اچھا مجھے نیند ابھی آئی نہیں کہ میرے وہی بھتیجے وہی بھانجے قرآن پڑھتے نظر آ رہے ہیں. نیند میں پڑھ رہے ہیں پیارے، جن کے خوابوں میں بھی قرآن ہوتا ہے. یہ اکثر مدرسے کے بچوں کے ساتھ ہو رہا، جن کے سپنوں میں قرآن ہو، جو نیند میں قرآن پڑھے پیارے، ان کو آپ سمجھ سکیں گے. کل بسا والدہ تاجن تب ان کے ماں باپ کو تاج پہنایا جا رہا، کیونکہ آپ جاگتی آنکھ سے قرآن نہیں پڑھتے. مدرسے کے بچے سوتے میں قرآن پڑھتے ہیں، سوتے میں قرآن پڑھتے ہیں. اس لیے اہمیت سمجھیں. اور میں حفاظ کے لیے آخری بات، حفاظ کے لیے اپنے علماء کے لیے خاص طور سے میں اپنے لیے یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیں اور آپ بالعموم تمام لوگوں کو ایسا مسلمان ہونا چاہیے کہ ہمیں اگر عالم ہیں تو میرا رہنا کس حساب سے ہونا چاہیے. میں اس حساب سے رہوں کہ لوگ انگلی نہ اٹھائیں. ظاہر سی بات یہی ہے، صاف ستھری. آج بھی لوگ پلکیں بچھانے کے لیے تیار ہیں، آج بھی لوگ پلکیں بچھا دیں گے. لوگ امام اعظم مان لیں گے، اعلیٰ حضرت آج بھی ماننے والے مان لیں گے، لیکن اعلیٰ حضرت بن کے تو دکھائیے. پہلے امام اعظم بنیے تب کریے. اب کہیے ہم ان کا گور مولوی ہو جائے اور اس کے بعد لوگ مجھے اعلیٰ حضرت بھی کہیں، ایسا نہیں ہوتا پیار میں. گالیاں سننی پڑتی ہیں. احمد رضا کو گالیاں دی گئی، کوڑے مارے گئے امام اعظم کو. اللہ تعالیٰ جس کو اونچے منصب پہ رکھتا ہے تو امتحان بھی لیتا ہے. اونچے منصب پہ رکھے گئے جناب ابراہیم تو امتحان کتنا لیا گیا آپ کو معلوم ہے؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. یہ تاج کب رکھا گیا؟ پہلے نہیں رکھا گیا، پہلے آگ میں ڈالا گیا. آگ کے امتحان سے پاس ہوئے، پھر بچے کو ذبح کرنے کے لیے کہا گیا، اس امتحان سے فارغ ہوئے. پھر ان کو نارے نمرود میں ڈالا گیا، اس سے فارغ ہوئے. پھر بیوی کو لختے جگر اسماعیل کو وادی غیر ذی زرع میں 1550 کلومیٹر دور چھوڑنا پڑا. پھر جا کر کے جب اس میں بھی کامیاب ہوئے تب جا کے اللہ کہتا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ. اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا. دوست ایسے آسانی سے نہیں بنتا وہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ ہوا لو اللہ کے دوست. ایسا نہیں پیارے. آنکھیں کھپانی پڑتی ہیں، راتیں کھپانی پڑتی ہے، دن کھپانا پڑتا ہے، جوانی گزارنی پڑتی ہے، اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کے اللہ کا ولی بنتا ہے. اللہ ہم تمام لوگوں کو جیسا خدا چاہتا ہے ویسا ہمیں بنا دے. اور میں اپنی پوری رضامندی سے
جو دلائل الخیرات شریف چونکہ حسین موقع ہے تو میں آیا تو کچھ دے کے جاؤں. اعلیٰ حضرت کا کچھ تبرک جو اعلیٰ حضرت نے بذات خود اپنے بیٹے سرکار مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان کو اجازت دی دلائل الخیرات شریف اور الوظیفۃ الکریمیہ کی. یہ دونوں اجازتیں یعنی دلائل الخیرات شریف اور الوظیفۃ الکریمیہ یہ اعلیٰ حضرت نے مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان کو دی. سرکار مفتی اعظم ہند نے مفتی شہر جونپور حضرت مفتی محی الدین احمد ہشام صاحب اللہ جعفری اب انہوں نے باقاعدہ ہمیں دی وہ اجازت دلائل الخیرات کی الوظیفۃ الکریمیہ کی. میں ان تینوں بچوں خاص طور سے حافظ انصار کو اور حافظ امن کو اور جناب کا کیا نام عاقب اور حافظ عاقب حفظہم اللہ کو میں وہ دونوں کی اجازت بالعموم بالخصوص دیتا ہوں چند شرائط کے ساتھ کہ نماز کی پابندی کریں, دین کے مطابق اسلام کے مطابق اپنے چہرے کو سجائیں سنواریں اور اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے جستجو کرتے رہیں. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ایک بنائے نیک بنائے. اس محفل کریم مجلس عظیم کو اپنے فضل سے اللہ قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے باغ باغ جاتا ہوں سن تیرا آباد رہے ہمیشہ مدحت خیر الانام گزرے. دعا ہے عمر درود و سلام میں گزرے. السلام علی من تبع الہدی. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مجھے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. یا نبی سلام یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. میری آنے والی نسل تیرے عشق ہی میں مچلے اٹھنے تم بنانا مدنی مدینے والے. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. روح جب تن سے جدا ہو ماہ رمضان جو ماں ہو تو پہر سے دل ڈھلا ہو لب پہ جائیے صدا ہو. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور نور. الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی
سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین کریمہ کار سازہ بندہ نواز عمال کا بادشاہ العالمین اپنے فضل و کرم اپنے احسان اپنی رحمت سے ہم تمام حاضرین کی حاضری کو قبول و منظور فرما، اس مجلس کریم محفل عظیم کو اپنے فضل سے قبول فرما، جس نیک اور جائز مقصد کے لیے محفل سجائی رچائی گئی اللہ تمام تر مقاصد تمناؤں کو پوری فرما، بالخصوص خصوصیت کے ساتھ حافظ محمد انصار رضا اور حافظ امن اور عاقب حفظہم اللہ کی جائز مرادوں کو پوری فرما، ان کے والدین کو، ان تمام لوگوں کو اور ہم تمام لوگوں کو دین اور دنیا کی بھلائی عطا فرما۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، صلاۃ کا پابند بنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جو مسلمان جہاں بھی آباد ہیں اللہ تماموں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، مسجدوں مدرسوں خانقاہوں قبرستانوں کی حفاظت فرما، شعار اسلام کی حفاظت فرما۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم رب يسر امورنا مع راحة قلوبنا وابداننا والعافية والسلامة في ديننا ودنيانا وكن صاحبنا في سفرنا هذا وخليفة في اهلنا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ مایوس ہو تجھ سے امیدوار، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔